کہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مسجد کی صفائی کی جائے نا تو جو مسجد کا کوڑا ہے نا، ظاہر ہے نکلے گا نا کوڑا کا، ریت ہوگی، مٹی ہوگی، کچھ اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں، تو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مسجد سے نکلنے والا کوڑا ہے اس کوڑے کو اس جگہ نہ پھینکا جائے جہاں عام گھروں کا کوڑا آتا ہے، کہ مسجد کے کوڑے کا بھی ادب کرنا ہے کہ یہ اللہ کے گھر کا کوڑا ہے۔ اس لیے حضرت ادب کیا کرو، ادب کیا کرو، ادب کیا کرو۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اس لیے جب کبھی اللہ جل شانہ کے گھر میں آنے کی توفیق ہو جائے نا تو اپنی آوازیں پست رکھا کرو، یہاں آواز بلند نہیں کرنی ہے۔ یہ بہت بڑے بادشاہ کا دربار ہے، تو وہ کیونکہ ملک ندیم تھا، یہ اللہ کا دربار ہے، اس نے تو یہاں ہی کہہ دینا تھا نا جو کہہ دینا تھا، کہا یہاں بھی جائے گا، لیکن آپ کو خبر نہیں ہوگی آپ کو کس انداز میں کہہ دیا جائے گا، کیونکہ بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ وہ کسی کو لاٹھی لے کر مارنے نہیں آتا، لیکن کیا کرتا ہے بندے کو مت پٹھی ڈال دیتا ہے پھر۔ اس لیے ہمیشہ حضرت اس کا ادب کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ میں نے جب پڑھا نا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد کی صفائی خود کیا کرتے تھے، آپ مسجد کی صفائی خود کیا کرتے تھے، اس لیے حضرت اس گھر سے پیار کرو، اس گھر کی خدمت کرو، اس گھر کو سجاؤ، اس گھر کو سنوارو۔ جس کسی نے بھی اس گھر کی خدمت کی نا تو حضرت پھر وہ خالی نہیں رہا کبھی بھی۔ یہاں حضرت دنیا کے دو ٹگے کے جو چودھری ہیں ان کی کرو تو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے حضرت، وہ یہ تو حضرت بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے حضرت، تو اس کی کرے گا تو اسے نہیں ملے گا حضرت، اسے اتنا ملے گا کہ نسلوں سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ حضرت آج چودھریوں کے درباروں کا بھی تقدس قائم ہے، آج چودھریوں کی مجلسوں کی بھی رونقیں قائم ہیں، لیکن دکھ کی بات حضرت ہم نے پتہ نہیں اس گھر کو کیا سمجھ لیا۔ نہیں حضرت وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ اللہ کا گھر، یہ ایسا گھر ہے حضرت اگر آپ آ کر خالی بیٹھ ہی جائیں نا، کچھ بھی نہ کریں، صرف آ کر آپ بیٹھ بھی جائیں گے تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ ایسا سونا گھر ہے۔ اور حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بھائی سانو تے جو ملے ایتھوں ہی ملے ہے، سانو تے جو ملے ایتھوں ملے ہے۔ ابو بکر صدیق کو جو ملا مسجد سے ملا، حضرت عمر کو جو ملا مسجد سے ملا، حضرت عثمان غنی کو جو ملا مسجد سے ملا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو جو ملا مسجد سے ملا، ہمارے بڑوں کو جو ملا حضرت مسجد سے ملا حضرت۔ اور آج جو ہمارے گھروں سے رحمتیں رونقیں بھاگ گئی ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ہم نے یہاں آنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے یہاں آنا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے یہاں آؤ بھی اور اس کا ادب بھی کرو اور اس کا احترام بھی کرو، یہ بہت بڑی جگہ ہے۔ جیسے میں نے کہا نا حضرت ہم دنیا دار ہیں نا، ہم نے پیسے کو بہت کچھ سمجھ لیا، حالانکہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے حضرت، پیسہ سب کچھ اللہ کی ذات ہے حضرت، اگر وہ ہے تو پیسہ کام آئے گا، اگر وہ نہیں تو پیسہ کیا کرے گا یار، کچھ بھی نہیں کرے گا۔ یہ مولانا روم علیہ الرحمہ مثنوی شریف میں آپ لکھتے ہیں کہ کوئی بابا جی تھے اور مال ان کے پاس بڑا تھا، اللہ نے بڑا مال دیا، وقت نزاع آ گیا، ان کو پتا تھا جو میرے بیٹے ہیں وہ نکمے ہیں، مال میں نے کمایا ہے، یہ عیاشی کریں گے اجاڑیں گے، جواب اللہ کے حضور مجھے دینا پڑے گا۔ علماء سے صوفیاء سے ان کی سنگت تھی، صحبت تھی، مشورہ کیا انہوں نے، کرتے کیا ہیں، انہوں نے 2 وصیتیں لکھی۔ پہلی وصیت لکھ کے نا شاپر میں ڈال کر اوپر لکھتے ہیں اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب سارے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ ایک اور وصیت لکھی، اسے شاپر میں ڈالا، لفافے کو بند کیا اور اس کے اوپر لکھا اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب میرا جنازہ پڑھ دیا جائے۔ اب چودھری تھا، میں تو اکثر احباب سے پوچھتا ہوں پتہ نہیں حضرت ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا، شاید آپ نے پڑھا ہو تو ہمیں بھی بتائیے گا، کہاں لکھا ہے کہ امیر کے جنازے میں زیادہ ثواب ہے غریب کے نہیں ہوتا، غریب کے جنازے میں آتا ہی کوئی نہیں حضرت، پاس سے بھی گزرے گا اپنی دکان پر بیٹھے رہیں گے، غریب کے جنازے پہ کوئی بھی نہیں جائے گا حضرت۔ اور اگر جنازہ ہو کسی امیر آدمی کا، ہمیں اطلاع کسی بھی راہ صلاح سے مل جائے ہم ضرور پہنچیں گے حضرت۔ اور یہ میں نے اب دیکھا ہے حضرت، پہلے جنازے پہ کون ملا کرتا تھا کسی سے، اب جناب جنازے پہ بھی لوگ ایسے ملتے ہیں جیسے شادیوں پر ملا جاتا تھا، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، پاجی دھیان رکھیو میں بھی آیا جی تے جے کل کو میرا مر گیا تو تسی بھی آنا جی۔ عجیب رنگ لگ گیا یار،
आधा आधा घंटा, पौना पौना घंटा लोग हजरत बड़े वहां खड़े होकर एक दूसरे को मिलते रहते हैं। लोग जनाजा पढ़ने के लिए आ गए, इमाम साहब भी खड़े हुए, आपने लोगों को नीयत बताई। तो जो बाबे का बड़ा बेटा था ना, वो कहता है मौलवी साहब अब्बा जी होरां ने 2 वसीयतां कीतियां ने। पहली वसीयत पर उन्होंने लिखा है इस वसीयत को तब खोल के पढ़ा जाए जब सारे लोग मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आ जाएं। अब सारे लोग आ गए हैं, कितारें बन गई हैं, सफ़ें बन गई हैं, तो आप ये वसीयत पढ़ें। ये मौलाना रूम लिख रहे हैं, सन 700 हिजरी में मसनी शरीफ आपने तसनीफ की। उसमें लिखते हैं कि जब वो वसीयत को पढ़ा ना अल्लामा साहब ने, तो बाबा जी लिखते क्या हैं, जो लोग भी मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आ जाएं और आकर भी ना पढ़ें, मेरे सारे पैसे उनमें बांट दिए जाएं। अब जब ये ऐलान हुआ ना, तो थे तो हम जैसे ही सारे, उन्होंने कहा जनाजा फर्द किफ़ाया, चंद अहबाब भी पढ़ लेंगे, सबका हो गया। चलो अगर सवाब की बात है किसी और का पढ़ के ले लेंगे, यहाँ नगद पैसे मिल रहे हैं। एक निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, यहाँ तक कि मौलाना रूम फरमाते हैं कि जितने लोग जनाजा पढ़ने के लिए आए थे ना, सब नेकी छोड़कर पैसे लेने के लिए पीछे जाकर खड़े हो गए। अब रह गए सिर्फ मौलवी साहब और बाबा जी के बेटे। बाबा जी के बेटों ने सोचा ले भाई वो पैसे तो साढ़े ने, ए लै लोग चले ने, चलो हूँ अब्बा जी ने वसीयत कर छड़ी, ये खैर उत्थे तो रेट नहीं हो सकती, लेकिन उनको असी भी तो लईए ना। एक बेटा, दूजा बेटा, तीजा बेटा, चौथा बेटा, चारों जाकर लोगों में खड़े हो गए। अब रह गए मोए बाबा जी और मौलवी साहब। फिर मुझे यहाँ मियाँ मोहम्मद बख्श साहब याद आए। आप क्या फरमाते हैं, जान दी वारी क्या डरोना बनिया, डर दे हथ नहीं लांदे, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे। और रोना है जी हजरत, मैंने बड़ा बड़ा कुछ देख लिया है, इतना इतना कुछ देखा है कि दिल करता है सिर तिखे पा के कि टुर जाइए सैड, लेकिन क्या करें, ड्यूटियां लगी हैं, निभानी पड़ती। मैं नया नया गया ना जो बागडा कलूंगी, अमीर आदमी, लैंड क्रूजर, प्राडो जनाब, सज्जे खब्बे, मेरी भी थोड़ी फिरकी घूम गई, बड़ी मोहब्बत मिली जनाब। अक्सर बड़े बड़े नाम जाते हुए वसीयत कर गए कि सानू गुसल जड़ा ना फसाद देन गया। मैं भी नया नया था, मैंने भी चले जाना। एक बहुत बड़ा हजरत सियालकोट का नाम है, गुस्ल देने के लिए गया। इसी तरह सर्दियां थी, बाबा लेटा है चारपाई पे, उसका बेटा खड़ा था, तो बाबे ने ना स्वेटर पहन रखा था। स्वेटर भी कोई माड़ा स्वेटर नहीं हजरत, ब्रांड का स्वेटर, कई हज़ार उसकी कीमत होगी। तो मैंने बड़े बेटे को कहा, मैंने कहा गल बात सुन लो, जो तेरे हाथ में ये जो एप्पल का मोबाइल है ना, जिसकी कीमत इस वक्त भी 1.5 लाख से ऊपर है, ये बाबे की कमाई का है। ये तूने हाथ पे राडो बांध रखी है ना, ये बाबे की कमाई की है। जो तेरे पास लैंड क्रूजर है ना, ये बाबे की कमाई की है। और ये वो बाबा है कि जिसको वली होने की तेरे लिहाज से सनद अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दी है। ये जैसा भी है तेरे लिए वली है। जिम्मेदारी मेरी है, जे तू कहें तो मैं बाबे का स्वेटर एने तेन ला के दिना वा कि बाबे ने भी तकलीफ नहीं होएगी, तो स्वेटर तू रख ले। बाबे ने अल्लामा तुकीरुल हसन बाजवा साहब बैठे हैं, ये फ़िक़्ह की किताबों में लिखा है कि जब मस्जिद की सफाई की जाए ना, तो जो मस्जिद का कूड़ा है ना, ज़ाहिर है निकलेगा ना कूड़ा का, रेत होगी, मिट्टी होगी, कुछ और भी मामलात हो सकते हैं। तो फ़िक़्ह की किताबों में लिखा है कि जो मस्जिद से निकलने वाला कूड़ा है, उस कूड़े को उस जगह ना फेंका जाए जहाँ आम घरों का कूड़ा आता है, कि मस्जिद के कूड़े का भी अदब करना है कि ये अल्लाह के घर का कूड़ा है। इसलिए हजरत अदब किया करो, अदब किया करो, अदब किया करो। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। इसलिए जब कभी अल्लाह जल्ला शानहू के घर में आने की तौफीक हो जाए ना, तो अपनी आवाज़ें पस्त रखा करो, यहाँ आवाज़ बुलंद नहीं करनी है। ये बहुत बड़े बादशाह का दरबार है, तो वो क्योंकि मलक नदीम था, ये अल्लाह का दरबार है, उसने तो यहाँ ही कह देना था ना जो कह देना था, कहा यहाँ भी जाएगा, लेकिन आपको खबर नहीं होगी आपको किस अंदाज में कह दिया जाएगा। क्योंकि बुजुर्गों से हमने सुना है कि वो किसी को लाठी लेकर मारने नहीं आता, लेकिन क्या करता है, बंदे को मत पुट्ठी डाल देता है फिर। इसलिए हमेशा हजरत इसका अदब करना है, इसका एहतराम करना है। मैंने जब पढ़ा ना कि हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप मस्जिद की सफाई खुद किया करते थे, आप मस्जिद की सफाई खुद किया करते थे। इसलिए हज़रत इस घर से प्यार करो, इस घर की खिदमत करो, इस घर को सजाओ, इस घर को संवारो।
جس کسی نے بھی اس گھر کی خدمت کی نا تو حضرت پھر وہ خالی نہیں رہا کبھی بھی۔ یہاں حضرت دنیا کے 2 ٹگے کے جو چودھری ہیں ان کی کرو تو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے حضرت، وہ یہ تو حضرت بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے حضرت، تو اس کی کرے گا تو اسے نہیں ملے گا حضرت، اسے اتنا ملے گا کہ نسلوں سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ حضرت آج چودھریوں کے درباروں کا بھی تقدس قائم ہے، آج چودھریوں کی مجلسوں کی بھی رونقیں قائم ہیں، لیکن دکھ کی بات حضرت ہم نے پتہ نہیں اس گھر کو کیا سمجھ لیا۔ نہیں حضرت وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ اللہ کا گھر، یہ ایسا گھر ہے حضرت اگر آپ آ کر خالی بیٹھ ہی جائیں نا، کچھ بھی نہ کریں، صرف آ کر آپ بیٹھ بھی جائیں گے تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ ایسا سونا گھر ہے۔ اور حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بھائی سانو تے جو ملے ہے اتھوں ہی ملے ہے، سانو تے جو ملے ہے اتھوں ملے ہے۔ ابو بکر صدیق کو جو ملا مسجد سے ملا، حضرت عمر کو جو ملا مسجد سے ملا، حضرت عثمان غنی کو جو ملا مسجد سے ملا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو جو ملا مسجد سے ملا، ہمارے بڑوں کو جو ملا حضرت مسجد سے ملا حضرت۔ اور آج جو ہمارے گھروں سے رحمتیں رونقیں بھاگ گئی ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ہم نے یہاں آنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے یہاں آنا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے یہاں آؤ بھی اور اس کا ادب بھی کرو اور اس کا احترام بھی کرو۔ یہ بہت بڑی جگہ ہے۔ جیسے میں نے کہا نا حضرت ہم دنیا دار ہیں نا، ہم نے پیسے کو بہت کچھ سمجھ لیا، حالانکہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے حضرت، پیسہ سب کچھ اللہ کی ذات ہے حضرت۔ اگر وہ ہے تو پیسہ کام آئے گا، اگر وہ نہیں تو پیسہ کیا کرے گا یار، کچھ بھی نہیں کرے گا۔ یہ مولانا روم علیہ الرحمہ مثنوی شریف میں آپ لکھتے ہیں کہ کوئی بابا جی تھے اور مال ان کے پاس بڑا تھا، اللہ نے بڑا مال دیا، وقت نزا آ گیا، ان کو پتا تھا جو میرے بیٹے ہیں وہ نکمے ہیں، مال میں نے کمایا ہے، یہ عیاشی کریں گے اجاڑیں گے، جواب اللہ کے حضور مجھے دینا پڑے گا۔ علماء سے صوفیاء سے ان کی سنگت تھی، صحبت تھی، مشورہ کیا انہوں نے، کرتے کیا ہیں، انہوں نے 2 وصیتیں لکھی۔ پہلی وصیت لکھ کے نا شاپر میں ڈال کر اوپر لکھتے ہیں اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب سارے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ ایک اور وصیت لکھی، اسے شاپر میں ڈالا، لفافے کو بند کیا اور اس کے اوپر لکھا اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب میرا جنازہ پڑھ دیا جائے۔ اب چودھری تھا، میں تو اکثر احباب سے پوچھتا ہوں پتہ نہیں حضرت ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا، شاید آپ نے پڑھا ہو تو ہمیں بھی بتائیے گا، کہاں لکھا ہے کہ امیر کے جنازے میں زیادہ ثواب ہے، غریب کے نہیں ہوتا، غریب کے جنازے میں آتا ہی کوئی نہیں حضرت، پاس سے بھی گزرے گا اپنی دکان پر بیٹھے رہیں گے، غریب کے جنازے پہ کوئی بھی نہیں جائے گا حضرت۔ اور اگر جنازہ ہو کسی امیر آدمی کا، ہمیں اطلاع کسی بھی راہ صلاح سے مل جائے ہم ضرور پہنچیں گے حضرت۔ اور یہ میں نے اب دیکھا ہے حضرت، پہلے جنازے پہ کون ملا کرتا تھا کسی سے، اب جناب جنازے پہ بھی لوگ ایسے ملتے ہیں جیسے شادیوں پر ملا جاتا تھا۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، پاجی دھیان رکھیو میں بھی آیا جی تے جے کل کو میرا مر گیا تو تسی بھی آنا جی۔ عجیب رنگ لگ گیا یار، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لوگ حضرت بڑے وہاں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو ملتے رہتے ہیں۔ لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے، امام صاحب بھی کھڑے ہوئے، آپ نے لوگوں کو نیت بتائی، تو جو بابے کا بڑا بیٹا تھا نا وہ کہتا ہے مولوی صاحب ابا جی اور نے 2 وصیتاں کیتیاں نے، پہلی وصیت پر انہوں نے لکھا ہے اس وصیت کو تب کھول کے پڑھا جائے جب سارے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ اب سارے لوگ آ گئے ہیں، قطاریں بن گئی ہیں، صفیں بن گئی ہیں، تو آپ یہ وصیت پڑھیں۔ یہ مولانا روم لکھ رہے ہیں، سن 700 ہجری میں مثنوی شریف آپ نے تصنیف کی، اس میں لکھتے ہیں کہ جب وہ وصیت کو پڑھا نا علامہ صاحب نے، تو بابا جی لکھتے کیا ہیں، جو لوگ بھی میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں اور آ کر بھی نہ پڑھیں، میرے سارے پیسے ان میں بانٹ دیے جائیں۔ اب جب یہ اعلان ہوا نا تو تھے تو ہم جیسے ہی سارے، انہوں نے کہا جنازہ فرض کفایہ، چند احباب بھی پڑھ لیں گے، سب کا ہو گیا، چلو اگر ثواب کی بات ہے کسی اور کا پڑھ کے لے لیں گے، یہاں نقد پیسے مل رہے ہیں۔ ایک نکلا، دوسرا نکلا، تیسرا نکلا، یہاں تک کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے نا، سب نیکی چھوڑ کر پیسے لینے کے لیے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب رہ گئے صرف مولوی صاحب اور بابا جی کے بیٹے۔ بابا جی کے بیٹوں نے سوچا لے بھائی وہ پیسے تو ساڈے نے، اے لے لوگ چلے نے، چلو ان ابا جی نے وصیت کر چھڑی، یہ خیر اتنے تو ریٹ نہیں ہو سکتی، لیکن ان کو جسی بھی تو لئیے نا۔
ایک بیٹا، دوجا بیٹا، تیجا بیٹا، چوتھا بیٹا، چاروں جا کر لوگوں میں کھڑے ہو گئے. اب رہ گئے موئے بابا جی اور مولوی صاحب. پھر مجھے یہاں میاں محمد بخش صاحب یاد آئے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ جان دی واری کیا ڈرونا بنیا، ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے کر دے. رونا ہے جی حضرت، میں نے بڑا بڑا کچھ دیکھ لیا ہے، اتنا کچھ دیکھا ہے کہ دل کرتا ہے سر چکھے پا کے کتے ٹر جائیے حضرت سیڈ. لیکن کیا کریں، ڈیوٹیاں لگی ہیں، نبھانی پڑتی. میں نیا گیا نا جو باغڈا کلوں، امیر آدمی